अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो आपने पढ़नी है और इंटरव्यू का तैयारी करने का एक अच्छा और मुतवाज़न तरीक़ाकार क्या होता है। इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम है कि मैं इंटरव्यू के ऊपर कुछ वीडियो और भी बनाऊं जिसमें आपके ड्रेस कोड भी डिस्कस करें और उसके अलावा जो इंटरव्यू डे स्ट्रेटजीज़ होती हैं, जो स्मार्ट ट्रिक्स होते हैं, उनके बारे में हम बात करें कि आपने कैसे इंटरव्यू पैनल को अपने उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट की तरफ लेकर आना है जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है और उससे बचना है जो आपका वीक एरिया है। और फिर ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आमतौर पर कैंडिडेट्स करते हैं लेकिन आप लोगों ने उनसे बचना है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इससे तफसीली बात करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि आपने इंटरव्यू के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़ना है। तो पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस बहुत सारे प्रोफेसर साहबान की अपलोडेड हैं, आप उन्हें सुनें और मैं सजेस्ट करूंगा कि ज़रूर सुनें। हर वीडियो में कोई ना कोई अहम बात ज़रूर मौजूद होती है जो आप लोगों के सीखने के लिए, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो वहाँ आप एक देखेंगे कि तनव्वो है, हर बंदे का एक अपना नुक्ता नज़र है इंटरव्यू के हवाले से। जिस तरह टेस्ट के हवाले से हर बंदे का एक अपना नुक्ता नज़र होता है कि आप ये चीज़ पढ़ें, ये किताब पढ़ें, इस किताब से इस्तिफ़ादा करें। तो अब आते हैं असल मौजू की तरफ कि आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। तो पहले जैसे मैं बता चुका हूँ कि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और आपने इंटरव्यू में सक्सेसफुल होना है, क्योंकि आपकी कामयाबी का सबसे ज़्यादा इन्हिसार आपके अब इंटरव्यू पर है कि जितने अच्छे और भरपूर नंबर आप हासिल करते हैं आप कामयाब उसी की बुनियाद पर होते हैं। तो इंटरव्यू के 100 नंबर होते हैं और 100 में से जितने भी आप नंबर हासिल करते हैं आपकी कामयाबी का ग्राफ उसी रेशो से अप जाता है, आप मेरिट में उतने ही रेज करते हैं, हाई होते हैं। तो इंटरव्यू के लिए जब ऐसी सूरत हाल हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपकी एक बैलेंस्ड प्रिपरेशन होनी चाहिए ताकि इंटरव्यू पैनल जिस एरिया की तरफ भी जाए तो आपके पास कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए। आप ये ना हो कि आप एक दूसरे एरिया में चला जाता है तो आप उसमें बिल्कुल कोरे हों। तो इस सूरत में आपने ये करना है कि सबसे पहले तो BS या MA उर्दू का जो आपका सिलेबस है, आपकी जो भी डिग्री है उससे रिलेटेड जो आपका सिलेबस है, आपने पहले भी पढ़ा, अब एक बार उसको फिर अच्छी तरह से पढ़ लें। उसमें अहम असनाफ की रिवायत से आगाह हूँ, उनके अहम अदबा कौन हैं, उनकी तख्लीक़ात कौन सी हैं। शायरी है तो शायर का तारुफ, उसकी सवानें वगैरह सिलेबस में शामिल होती है। अदब में उसका इख्तिसास या इनफरादियत क्या है। जैसे गालिब का अगर आप शेर पढ़ते हैं, आपको मालूम नहीं कि ये शेर किस शायर का है, तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये गालिब का हो सकता है, या ये मीर का हो सकता है, ये फैज़ का हो सकता है, ये नासिर काज़मी का हो सकता है। तो ये शायर की इनफरादियत होती है, तो इससे आगाही आपको ज़रूरी है। तो इस तरह का मुतालिया करें। फिर अशार की तशरीह भी आपको आनी चाहिए। गज़लें आप याद करें, पसंदीदा शुरा की, इस पर हम आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। इसी तरह जो नसर है, मतलब आपका जो MA का सिलेबस है वो सारे का सारा सिलेबस आपने उसको एक अच्छी नज़र से देख लेना है। उसमें जैसे अफसाना निगार हैं तो अफसाना निगार जो हैं उनकी कुतब कौन कौन सी अहम हैं, आपके सिलेबस में जो अहम अफसाने शामिल हैं उनके खुलासे, उनके अहम किरदार, उनका मौजू, ये अफसाने का तरीक़ाकार होता है तैयार करने का कि अफसाना निगार की अहम कुतब कौन कौन सी हैं, यानी अफसाने कौन कौन से हैं, उसने कौन कौन सी असनाफ में तबाज़माई की, उसके अफसानों के जो खुलासे हैं वो आपको आने चाहिए। और इंटरव्यू में बाज़ का पूछ लिया जाता है कि फ़लाँ अफसाने का खुलासा सुनाएं, कहानी सुनाएं, क्या कहानी है, उसके अहम किरदार कौन से हैं और उसका अहम मौजू क्या है कि वो अफसाना निगार उस अफसाने में क्या कहना चाहता है। फिर इन जो तख्लीकार हैं इनका किस तहरीक से ताल्लुक़ रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह आपने नावल निगारों का मुतालिया कर लेना है शामिल सिलेबस। तो और ज़ुबान के इर्तिका के हवाले से नज़रियात हैं, यानी तमाम आपका जो सिलेबस है मास्टर का या BS का, उसमें जितना अहम मटेरियल है वो आपने सारा तमाम असनाफ से रिलेटेड है उसे स्टडी कर लेना है। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप को किसी भी एरिया में इंटरव्यू पैनल लेकर जाता है तो आपको कुछ न कुछ उन बातों का इल्म होगा, उनका पता होगा। और उसके बाद जो कुतब आपने लाजमी पढ़नी है वो हैं असनाफ़ अदब, रफ़ीउद्दीन हाशमी की पढ़ लें, या असनाफ़ नज़्म व नसर अली मोहम्मद ख़ान और अशफाक अहमद विरक की है वो पढ़ लें, या दोनों अगर आपको टाइम है तो दोनों पढ़ लें। और फिर ये देखें कि गज़ल है मसलन, तो गज़ल में कौन सी अहम बातें
رفیع الدین ہاشمی صاحب نے لکھی ہیں، اور اس سے علاوہ اس سے الگ کون سی اہم باتیں علی محمد خان اور اشفاق احمد ورک کی کتاب اصناف نظم و نثر میں موجود ہیں۔ ان کا فرق کیا ہے مختلف اصناف کا، ان مختلف اصناف کی خاص پہچان کیا ہے کہ ایک جو شاعر ہے وہ غزل میں بھی اپنا مطمع نظر بیان کر سکتا ہے، تو وہ نظم میں کیوں آتا ہے؟ پھر نظم میں آتا ہے تو وہ نظم معرہ کیوں لکھتا ہے، نظم آزاد میں کیوں نہیں لکھ سکتا، نثری نظم میں پھر وہ کیوں اظہار کرتا ہے؟ ایسی کون سی ان میں مماثلتیں ہیں، یا ایسے کون سے ان میں مغایرت ہے، اختلاف ہے، فرق ہے جو ان کی الگ پہچان رکھتا ہے، اور اس کی بنیاد پر شاعر ان کا انتخاب کرتا ہے کہ میں اس جو خاص صنف ہے اس میں اپنا اظہار کروں گا۔ تو یہ آپ کو آنا چاہیے، اور پھر یہ آنا چاہیے کہ جیسے نثری اصناف ہیں تو سفر نامہ ہے مثلا، بہت ہی معروف ہے، عماری صنف، اس نے بہت ترقی کی اردو میں، قیام پاکستان کے بعد بہت سفر نامے لکھے گئے، خاکہ نگاروں کو بھی آپ دیکھ لیں گے، خاکے بھی بہت لکھے گئے۔ تو مجھ سے بھی انٹرویو میں پوچھا گیا تھا مطلب اصناف ادب کے حوالے سے کویسچن کہ اہم خاکہ نگاروں کے نام بتائیں اور ان کے خاکوں کے مجموعوں کے نام بتائیں۔ پھر وہ مجھے لے گئے تھے ملتان کی طرف کہ میرا انٹرویو ملتان میں ہوا، تو انہوں نے کہا جی ملتان کے اہم خاکہ نگاروں کے نام بتائیں۔ تو اس طرح کی آپ نے اسٹڈی کرنی ہے مختلف اصناف کی، کہ ایک تو ان کی تعریف آپ کو آنی چاہیے، ان کا خاص اختصاص آنا چاہیے، ان کے اہم اس صنف سے متعلق اہم جو ادباء ہیں ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، شعراء ہیں ان کا پتہ ہو، ان کی اہم کتب ہوں، اور اسی طرح پھر آپ کو اگر کسی صنف کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، مطلب آپ لاہور میں ہیں تو لاہور میں اگر آپ سفر نامہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ لاہور میں کون سے اہم سفر نامہ نگار ہیں، راول پنڈی میں آپ انٹرویو دیتے ہیں تو اس لحاظ سے آپ کو پتہ ہو، ڈی جی خان میں دیتے ہیں، فیصل آباد میں، تو مختلف اصناف کا اس حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ نے مطالعہ کر لینا ہے کہ اہم جو ان ایریاز میں جو اہم لوگ ہیں ان خاص اصناف کے ان کا آپ کو پتہ ہو، ان کی کتابوں اس صنف کے مجموعوں کے نام آتے ہوں۔ اس کے بعد دوسری جو اہم کتاب ہے جسے آپ نے ضرور پڑھنا ہے وہ اردو ادب کی تحریکیں ہیں، انور سدید صاحب کی کتاب ہے، یہ سب سے اہم کتاب ہے، اس کا مطالعہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر کینڈیڈیٹ سے اردو ادب کی تحریکوں سے ریلیٹڈ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ ان میں آپ نے اہم جو تحریکیں ہیں ان کا مطالعہ کرنا ہے، ان تحریکوں کا جو اختصاص ہے ان کا مطالعہ کرنا ہے، ان سے وابستہ جو اہم ادباء ہیں، اور اس تحریک کے زیر اثر جو اہم کتب تصنیف ہوئیں، جو ان کی پہچان بنی ان تحریکوں کی، ان کو آپ نے مطالعہ کرنا ہے، ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور جیسے اردو کی سب سے بڑی جو تحریک ہے ادبی تحریک وہ ترقی پسند تحریک ہے، اس سے پہلے سر سید احمد خان کی تحریک تھی، اس نے اردو ادب پر بہت گراں قدر اثرات ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی تحریک ہے وہ ترقی پسند تحریک ہے، اور ترقی پسند تحریک جو ہے اس کی انفرادی یہ ہے کہ اس نے افسانے اور نظم میں بہت زیادہ کام کیا۔ تو اس سے وابستہ جو اہم ادباء ہیں، اہم ادباء، بہت سارے ادباء ہیں، اردو ادب کی تحریکیں آپ پڑھیں گے تو وہ تفصیل وہاں پہ موجود ہوگی، تو آپ نے اہم جو ادباء ہیں ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے، اور ان کے مجموعے وغیرہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو انٹرویو میں بھی ایک طرح کی آبجیکٹیو ٹائپ سٹڈی آپ سے زیادہ پوچھی جاتی ہے، تو آپ کا ایک تفصیلی سٹڈی ہوتی ہے، بیک گراؤنڈ نالج ہوتا ہے، تو آپ وہاں پہ بتا سکتے ہیں۔ پھر آپ نے کوئی ایک تاریخ ضرور پڑھنی ہے، تو میں تو سجیسٹ کروں گا کہ تبسم کاشمیری صاحب کی اردو ادب کی تاریخ آپ ضرور پڑھیں۔ ڈاکٹر سلیم اختر کی آپ نے پڑھ لی، اب اردو ادب کی تاریخ تبسم کاشمیری والی یہ ضرور پڑھیں، اور یہ تقریباً کتابیں جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں یہ PDF میں بھی دستیاب ہیں، اگر آپ براہ راست بکس آپ کے پاس ہیں یا خرید سکتے ہیں تو ضرور خریدیں۔ 17 اسکیل کی جاب ہے، ایک بہت بڑی جاب ہے، اس کے لیے آپ کو سٹرگل کرنی چاہیے، اچھی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے، تو یہ کتاب آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ پھر آپ کو اہم جو ادبی تاریخیں لکھی گئیں ان کے ناموں کا پتہ ہونا چاہیے۔ آپ سے یہ 2021 کے انٹرویوز میں کچھ لوگوں سے پوچھا بھی گیا کہ آپ نے کون سی ادبی تاریخ پڑھی ہے یا کون سی ادبی تواریخ پڑھی ہیں، تو اس صورت میں آپ کے پاس الٹرنیٹ جواب ہونا چاہیے۔ اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ جو ڈاکٹر سلیم اختر والی بک ہے، یہ ایک اچھی بک ہے، لیکن یہ ٹیسٹ کے حوالے سے بہت اعلیٰ بک ہے اور انٹرویو میں بھی آپ کو سپورٹ کرتی ہے، لیکن جب آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ اردو ادب کی آپ نے کون سی تاریخ پڑھی ہے، تو سب سے بیسٹ آپ کا جو جواب ہوگا وہ آپ تبسم کاشمیری والی بتائیں یا ڈاکٹر جمیل جالبی والی، لیکن وہ بہت زیادہ تفصیلی کتاب ہے، اس سے پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور تو اردو ادب کی تاریخ کا میں خود فین ہوں، آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا کہ غالب کے اوپر آپ پڑھیں، 60 صفحے لکھے ہیں غالب کے اوپر انہوں نے،
تو کیا کمال وہ صفات ہیں ان میں، کس کمال مہارت سے انہوں نے غالب کو ڈسکرائب کیا ہے، میر کو ڈسکرائب کیا ہے. جو ہماری مثنویاں ہیں ان کو آپ نے جو مختلف کتب میں ان کے بارے میں پڑھا ہوگا، اب ڈاکٹر تبسم کاشمیری کا نقطہ نظر سے پڑھیے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ادب کو کس طرح انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، کس طرح سمجھا جاتا ہے. تو یہاں آپ کی جو سوچ ہے اس میں وسعت پیدا ہوگی، آپ کی سمجھ میں اضافہ ہوگا، آپ کی ادب فہمی میں اضافہ ہوگا. یہی چیزیں انٹرویو میں میٹر کرتی ہیں. اس کے بعد میں آپ سے یہ شیئر کروں کہ کچھ ریکمینڈڈ بکس ہیں جو آپ نے ضرور پڑھنی ہیں. مثلا آپ نے بی ایس پڑھا یا ایم اے کا سلیبس پڑھا تو اس میں ہر سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ریکمینڈڈ بکس ہوتی تھیں. جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان میں سے موسٹلی نے وہ بکس پڑھ رکھی ہوتی ہیں. میں نے خود ماسٹر پرائیویٹ کیا اور بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے ماسٹرز پرائیویٹ کیا ہوا ہے، تو ان کے لیے یہ دقت ہوتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ ٹیکسٹ نہیں پڑھتے، اصل متن نہیں پڑھتے، وہ اصل کتابیں نہیں پڑھتے، گائیڈوں سے پڑھا ہوتا ہے یا ادھر ادھر کی کتابوں سے، تنقیدی جائزے وغیرہ. تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ کچھ کتابیں جو ہیں وہ ضرور پڑھیں. اور یہاں یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ امجد جاوید سلیمی صاحب نے ہمارے انٹرویو لیے، چیئرمین تھے وہ ہمارے پینلز کے پورے پنجاب کے، تو ان کی کچھ پسندیدہ کتابیں تھیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس بار فیمیل کے چیئرمین ہوں پینل کے. تو اس لیے آپ لوگ ان کتابوں کو ضرور پڑھیے. غبار خاطر، آواز دوست، شہاب نامہ، کچھ حد تک علی پور کا ایلی کے بارے میں بھی انہوں نے کئی سینٹرز پر سوالات کیے. اس کے علاوہ جو آپ نے کتابیں پڑھنی ہیں، باغ و بہار، فردوس بریں، اداس نسلیں، آنگن، بستی، یہ ناول ہیں، اور باغ و بہار داستان ہے. تو ان کتب کا مطالعہ جب آپ کر لیتے ہیں تو آپ میں ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے. اور وہاں بعض اوقات پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے باغ و بہار پڑھی ہے، تو آپ کے پاس پھر بعض اوقات وہ ایسا سوال کر لیتے ہیں کہ جہاں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے ڈائریکٹ ٹیکسٹ نہیں پڑھا ہوتا، آپ نے گائیڈوں سے پڑھا ہوتا ہے، تو وہ اس صورت میں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور امجد جاوید سلیمی صاحب کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کتابیں ان کی بہت ہی پسندیدہ تھیں. یہ 4 کتابیں، غبار خاطر، آواز دوست، شہاب نامہ، علی پور کا ایلی، تقریباً ہر مرکز پہ اور 60 to 70% کینڈیڈیٹ سے انہوں نے یہ کتابوں کے بارے میں پوچھا. تو یہ آپ لوگ ضرور پڑھیں کہ ہو سکتا ہے میل کے وہ انٹرویو لے لیں، لیکن زیادہ چانس ہے کہ اس بار وہ فیمیل کے انٹرویو لیں. تو یہ تھا ایک اوور ویو کہ آپ نے ان کو کیسے، کون کون سی کتب پڑھنی ہے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ کا ایریا آف انٹرسٹ کیا ہونا چاہیے، اس کو آپ کن بنیادوں پر اس کا تعین کرتے ہیں.